misconceptions about love and marriage. So how do we fall in love? How do most of people fall in love? پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جبرن بڑی کوشش کر کے اپنے آپ کو محبت کرواتے ہیں, جیسے ہم نے ذکر کر لیا, ٹھیک ہے. اس بندے کے بارے میں بار بار سوچا, اس نماز میں بھی اس کے بارے میں خیالات آ رہے ہیں, اور جب بھی بندہ ڈرائیو کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچا اور کہا کہ یس آئی تھنک اٹس لو, اور پھر میوزک لگا لیے پرانے گانے کہ ہاں دس از لو, ٹھیک ہے. نمبر 2 از, جو لوگ, ایک بات بتاؤں آپ کو, میں نے جو دیکھا ایکسپیرینس کیا وہ یہ کہ جو لوگ ماں باپ کی طرف سے پیار میں رجے ہوئے نہیں ہوتے نا, وہ جلدی پیار کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ بات بتاؤں آپ کو, اگر ایک گلاس بھرا ہوا ہے نا پانی سے, اس کی آپ مزید پانی ڈالیں گے تو گرے گا, بھرے گا نہیں. لیکن اگر ایک گلاس خالی ہے تو جتنا پانی ڈالتے جائیں بھرتا جائے گا. جو لوگ, جن کے ماں باپ نے ان کو پیار محبت ٹکا کے دیا ہوتا ہے نا, وہ بڑے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. وہ ہر دوسرے شخص سے پیار میں محبت میں گرفتار نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جن کو زندگی میں ماں باپ کی طرف سے, بہن بھائیوں کی طرف سے پیار میں کمی ملی ہوتی ہے نا, یہ ون آف دی ریزن بتا رہا ہوں آپ کو میں, وہ دے آر لائکلی ٹو فال ان لو ایز کوئکلی ایز پاسبل. ہم لوگ آئی کیو بھی تو بہت بات کرتے ہیں, آئی کیو لیول, لیکن ہم ایموشنل انٹیلیجنس سے بات کبھی نہیں کرتے ہیں. حالانکہ ایموشنل انٹیلیجنس از مچ مور پاورفل دین آئی کیو. ریسرچ میں آتا ہے کہ جن کی ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہے آئی کیو سے, دے ارن 45 لاکھ روپیز a year, جن کا ای کیو لیول آئی کیو سے زیادہ ہے. سو ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ دس کوشنٹ ڈپینڈس اے لاٹ. جو لوگ ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں نا, جو کہ بہت سی ریزنس ہو سکتی ہیں, کہ یا تو بچپن میں سے زیادتی ہوئی, ان کو پیار محبت نہیں ملا, یا وہ ڈسٹربڈ ہیں, دے آر لائکلی ٹو فال ان لو کوئکلی. اچھا ایک اور چیز, لو سیلف اسٹیم والے لوگ بھی نا, دے آر لائکلی ٹو فال ان لو کوئکلی. کہ ان کی, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تو فارغ ہیں, اور ہم تو نہ ہماری معاشرے میں قدر ہے, نہ کوئی میری رسپیکٹ کرتا ہے. تو جب کوئی شخص انہیں کہتا ہے نا کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں آج, وہ کہتا ہے بس. اس کے پیچھے نا وائلنس بننے شروع ہوتے ہیں, اور وہ ہر کسی کو نہ دیکھ رہا تھا کہ سب تالیاں بجا رہے ہیں اس کے لیے, اور کہ صاحب کو ہو گیا. کہتے ہیں آپ ہی ہیں, آپ نے میری تعریف کر دی, اب اس بندے نے میری تعریف کر دی, تو آئی تھنک یہ شخص جو ہے نا مجھے چاہیے, میرے سے محبت کرتا ہے. کیونکہ اس بندے کو کبھی محبت ملا ہی نہیں. ہی از ناٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ, ہی وانٹس لو, ہی از کریونگ فار لو, کہ کوئی تو محبت دے. اور پھر کیا ہوتا ہے, ہی از سیٹلڈ فار, چاہے اس کا جو لیول تھا کچھ اور ہی ہو, لیکن کسی سے بھی محبت کر بیٹھتا ہے کہ ہی از سیٹلڈ ود اینی بڈی. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جب کسی کے ساتھ کوئی بھی تعریف کرتا ہے, کوئی کمپلیمنٹ کرتا ہے, یا کوئی اسمائل, اگر خواتین کا مسئلہ دیکھ لیں, مردوں کے ساتھ کسی نے اسمائل کر دی, السلام علیکم, کیسے, روزانہ یونیورسٹی میں آ کے, کالج میں آ کے السلام علیکم, کیا حال آپ کا, وہ کہہ دیا, بس جی بس, مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, اور یہ صاحبہ پوچھ رہی ہے مجھے, تو آئی تھنک شی از انٹرسٹڈ ان می, حالانکہ وہ خاتون کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا. وہ ایک ویڈیو وہ دیکھیے گا کہ کین مین اینڈ وومن بی فرینڈز, ایک نا انٹرویو کنڈکٹ کیا گیا آسٹریلیا میں نا, تو اس سے میں بتا دیتا ہوں اگر نہیں دیکھی آپ نے تو. وہ اس میں یہ تھا کہ عورتوں سے پوچھا گیا کہ کین مین اینڈ وومن بی فرینڈز, تو اکثر ریت کا جواب تھا کہ یس. لیکن جب مردوں سے پوچھا گیا کہ کین مین اینڈ وومن بی فرینڈز, تو اکثریت نے کہا کہ نو. کیونکہ عورتیں جو ہے نا وہ ایموشنل کریچر ہیں, ان کی ایموشنل نیڈز زیادہ ہیں, مردوں کی فزیکل نیڈز زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں, وہ بک بھی ہے, مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس, ٹھیک ہے. عورتیں جو ہے نا, ایون میں آپ کو بتاؤں کہ دے وڈ ایکسپیکٹ اے اسپاؤز, فیمیل اسپاؤز وڈ ایکسپیکٹ ہز ہسبینڈ ٹو سرپرائز ہر ود گفٹس, کمپلیمنٹ کے ذریعے, آپ اچھی لگ رہی ہیں, آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے, ان کا جو ہے نا یہ نیڈ ہے بس. لیکن مرد کو اگر خوش کرنا ہے تو اس کو اس چیز سے نہیں کہ کھانا بنا دیا یا کپڑے استری کر دیے, وہ خوش نہیں ہوگا. اس کی فزیکل ڈیزائرز, اور اگر وہ وائف پوری کرے تو تھوڑا خوش ہوتا ہے. تو مرد ایون بیفور میرج بھی اسی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے مجھے سلام کر لیا اور اسمائل کر لی, آئی تھنک شی از انٹرسٹڈ ان می اینڈ شی وانٹس ٹو میری می, اور وہ اس چیز میں انوالوڈ اور سوچ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دا پوائنٹ از کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا اور انفیچویشن کو لو سے ڈفرینشیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے.
اس معاملے میں, ٹھیک ہے. اور جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ انفیچویٹڈ ہوتا ہے نا, پھر اس کو کوئی دنیا کی جہان کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. پھر اس کو جتنا مرضی سمجھا دیں کہ آپ کمپیٹیبل نہیں ہے, یہ پیار محبت نہیں ہے, یہ صرف ایک ایفیلیشن ہے, آپ کی اٹریکشن ہے, وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں, کیونکہ اس کو جو اس فیلنگ سے محبت ہے اس بندے کو کہ یہ مجھے فیلنگ ملتی رہے, اینڈ ہی از تھنکنگ اباؤٹ ایوری سنگل ٹائم. اور آپ یاد رکھیں کہ جب بھی انسان زیادہ ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتا ہے نا, ہی از مور لائکلی ٹو بریک ڈاؤن اور فال ان لو ود سمبڈی. یہ آپ یاد رکھیں کہ کوئی انسان ٹرموائل سے گزر ہے نا, جو شخص بھی آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لے گا نا اس ٹائم, بس آپ ہی ہیں بس. اور یہ بندہ اس نے مجھے اٹھایا کیونکہ وہ بندہ ایک ایموشنلی بریک ڈاؤن سے گزرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ, اور ہمارے پاکستان میں کہاوت بھی ہے پاکستانی کہ مرد کے دل کا راستہ سب سے کوئک راستہ کہاں سے ہوتا ہے؟ پیٹ سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ابن قیم رحمہ اللہ سلف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ the fastest way to a man's heart is from the eyes. is from the eyes. کیونکہ جو انسان دیکھتا ہے وہی اس کے دل میں جاتا ہے. جو انسان دیکھ رہا ہے سارا دن, اگر وہ سارا دن یہ ڈرامے اور موویز اور یہ میوزک اور یہ پاپ کلچر اور یہ دیکھ رہا ہے تو اس کا دل بھی ویسا ہی ہوگا, اس کا دل بھی ہر بندے کے لیے گرنا تیار ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی انسان اپنی نظریں نیچے کر کے رکھتا ہے تو اس کا دل میلا اور غلیظ نہیں ہوگا. اور دل کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ بات یاد رکھیں, اللہ کی میں نے کہا کہ ان فی الجسد مضغہ, کہ بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. واذا فسدت فسد الجسد کلہ, اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہوگا. الا وہی القلب, جان لو کہ وہ دل ہے, جو اللہ کے نبی نے کہا. اور اس دل کو, جو اسی کیفیات کو چینج کرنے والی سب سے بڑی چیز ہے نا, وہ آنکھیں ہیں. اگر یہ آنکھیں وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں جو نہیں دیکھنی چاہیے تو دل کی تباہی ہو جائے گی, دل کالا ہو جائے گا اور انسان اتنا گر جائے گا کہ سوچ سے بھی زیادہ وہ شہوات کا جو ہے نا وہ غلام ہو جائے گا. اور وہ اتنا غلام ہو جائے گا کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا کسی شخص کو جو کہ افرأیت من اتخذ الہ ہوا, کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. الہ کا مطلب جو حکم دے فوراً سے کرتا ہے. تو کبھی کبھی انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اور اتنا زیادہ ان کو پھیلاتا ہے, اتنا زیادہ یہ تلاش میں ہوتا ہے اور اتنا زیادہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دل ہے اس کا یہاں پہ غلیظ ہو جاتا ہے. اور جب دل غلیظ ہو گیا پھر یہ جو ہمارے ہاتھ اور ٹانگ ہے نا, ان کے جو کمانڈ دیتا ہے نا وہ یہاں سے دل دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, ان کے اپنے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. یہ اگر کمانڈ دے گا نا کہ رک جاؤ تو یہ رک جائیں گے. ان کی جو لگام ہے نا وہ اس دل کے ہاتھ میں ہے, اور دل افیکٹ ہوتا ہے آنکھوں سے. سو نظریں نیچے, یہ جو ہے نا نظریں نیچے بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی میں نے کہا کہ نظریں جو ہے نا شیطان کے تیروں میں ایک تیر ہے جس کے ذریعے شیطان دل پہ حملہ کرتا ہے. اور ایسا بہت ساری احادیث ہیں. ایک شیخ سے پوچھا گیا کہ وَنَا خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, قرآن کی آیت ہے کہ انسان ویک پیدا کیا گیا. تو شیخ سے ایک سوال نے پوچھا کہ شیخ انسان تو ہاتھیوں پہ سوار ہے اور اس نے کیا کیا ڈسکوریز کر لی ہیں اور وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے اور اس نے زمین کی گہرائی میں چلا گیا ہے اور پوری دنیا پہ وہ راج کرتا ہے اور تمام جانور اور پہاڑ اس کے نیچے ہیں, تو یہ کیسی بات ہے کہ انسان ضعیف ہے؟ تو ان شیخ نے بڑا اچھا رپلائی کیا. انہوں نے کہا کہ کیا انسان کے ضعف کے لیے اور اس کی ویکنس کے لیے ہی کافی نہیں ہے کہ جب اس کے سامنے سے ایک عورت گزرتی ہے تو وہ اپنی آنکھیں نیچے نہیں کر سکتا؟ تو ایک بہادر اور دلیر شخص کون ہے؟ جو اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور ان کو پھسلنے نہیں دیتا. اور یہ ول پاور بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ول پاور کیا ہے؟ ول پاور یہ نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دیا نا کہ اللہ حافظ, پھر بار بار مڑ کے دیکھا, ہاں کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ, آئی مس یو. نہیں, ول پاور کیا ہے کہ جب السلام علیکم کہہ دیا پھر السلام علیکم, اب مڑ کے نہیں دیکھنا, اب آگے چلنا ہے. یہ مردانگی ہے, یہ ول پاور ہے. جن لوگوں میں ول پاور ہوتی ہے نا وہ بڑے تکڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ بار بار پھسل جاتے ہیں نا, اور یہ ول پاور بڑی ہر چیز میں کام آتی ہے. ارادہ کر لیا کہ میں نے کام کرنا ہے, میں نے کام کرنا ہے. ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے, اللہ کے قریب کرنا ہے, میں نے اللہ کے قریب کرنا ہے. اب
جتنی مرضی خواتین ہیں, جتنا مرضی مجھ پہ فتنوں کے اٹیک ہوں, دوست بلائیں پارٹیز پہ, ڈرگس پہ, یہ چیز وہ چیز, میں نے ارادہ کیا ہوا ہے. اینڈ آئی ایم اے مین آف ویلیوز اینڈ پرنسپلس. میں اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ جو ہے نا یہ بہت اٹ ٹیکس کریج, ٹھیک ہے, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے دل. اور جو وہ حدیث ہے نا کہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. ہم لوگ نا جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, پریزنٹیشنز ہوں یا جاب پہ جاتے ہیں, بڑے تیار شیار ہو کے جاتے ہیں, یا کسی ڈنر پہ جانا بڑے تیار شیار ہو کے جاتے ہیں, اپنے بال سے بنا کے پرفیوم لگا کے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں کہ لوگ ہمارا پرسیپشن لیں گے کہ یہ شخص کس طرح کا ہے ہماری ڈریسنگ سے اور ہمارے اٹائر سے. تو لوگوں کے لیے تو ہم بڑا تیار ہوتے ہیں, لیکن دل کو ہم نے اتنا غلیظ کیا ہوا اللہ تعالیٰ جس کو دیکھتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں پاک کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, جس کو لوگ نہیں دیکھ رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پیرنٹس کو دیکھتے نہیں ہو, تو اس چیز کو دیکھتے ہیں. تو یہ انسان کی بڑی ایک پیتھیٹک اسپریچول اسٹیٹ ہے کہ اس کا اپر اسٹیج تو بہت اچھا ہو, دیکھنے میں وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ اور اچھا ہو, لیکن اس کا دل جو ہے وہ شہوات سے, خواہشات سے بھرا ہوا ہو کہ وہ اپنا آپ کو 2 منٹ بھی کنٹرول نہ کر سکے, اور اس کا دل چاہے کہ کوئی بری ویب سائٹ ایکسیس کرو, فوراً سے وہ کھولے اور ایکسیس کر لے اور اپنی خواہشات پوری کر لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر ادھر ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ہر چیز ٹھیک ہے, اور یہ خراب ہے تو ہر چیز خراب ہے.